اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم۔ حج تربیتی پروگرامز کے گزشتہ 3 دروس میں عمرہ تمتع جو کہ حج اسلام کا پہلا حصہ ہے ان کے 3 واجبات بیان کر چکے ہیں۔ آج چوتھا واجب سعی ہے۔ سعی لغت میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور عمرے میں سعی صفا اور مروہ نام کے 2 پہاڑی ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ سعی نماز طواف کے بعد اور تقصیر سے پہلے کی جاتی ہے۔ تقصیر عمرہ تمتع کا آخری واجب ہے، اس کے بعد عمرہ تمتع مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جناب حاجرہ نے حضرت اسماعیل کی خاطر پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے۔ سعی کرنے کے لیے وضو، غسل، تیمم کا ہونا یعنی طہارت شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے بھی سعی کر سکتے ہیں۔ سعی جہاں پہ کرتے ہیں صفا و مروہ کا جو حدود ہے وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے۔ دوران سعی انسان کا بدن یا لباس کا پاک ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی انسان کا بدن یا لباس پاک نہیں ہوتا ہے تو ان کی سعی صحیح ہے، لیکن گناہ گار ضرور ہے، کیونکہ عمرہ تمتع کے لیے شرط یہ تھی کہ بدن یا لباس کا پاک ہونا۔ یقیناً حجاج کرام کے اذہان میں یہ سوال ضرور آئے گا، کیا سعی کو فوراً طواف نماز کے بعد انجام دینا ہے یا کچھ فاصلہ دیا جا سکتا ہے یا بیچ میں وقفہ دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً سعی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طواف نماز کے بعد فوراً انجام دیا جائے، بلکہ فاصلہ دیا جا سکتا ہے۔ البتہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں اگر دن میں طواف کیا جائے تو رات تک تاخیر کر سکتے ہیں۔ متفقہ طور پر تمام مراجع کرام کا فتویٰ ہے، لیکن اگر کسی شخص نے یا کسی حاجی نے ایسا نہیں کیا بلکہ مغرب کے بعد یا دوسرے دن سعی کرنا چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ آیت اللہ خوئی صاحب فرماتے ہیں طواف اور نماز طواف کو واپس سے انجام دیں، اور اسی طرح آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر طواف اور نماز طواف کو واپس انجام دیں۔ آیت اللہ خامنائی صاحب فرماتے ہیں کام غلط کیا مگر طواف اور نماز طواف کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعی میں کل 7 چکر ہوتے ہیں، جو کہ صفا کی پہاڑی سے شروع ہوگا۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر کہلایا جاتا ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی چکر لگائیں گے وہ حساب کرتے جائیں گے۔ 7واں چکر مروہ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی مروہ پہ چکر ختم ہوگا وہاں تقصیر یا حلق کرنا ہے، یعنی بالوں کو نوچنا نہیں ہے بلکہ بالوں کو کاٹنا ہے۔ کاٹنے کے لیے اگر کوئی کینچی نہیں ملتی ہے تو کسی بھی طریقے سے کاٹ سکتے ہیں، چھری ہو یا بلیڈ وغیرہ جو بھی آلہ استعمال کر سکتے ہیں۔
ہاں، تقصیر کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، تقصیر وہ خود بھی کر سکتا ہے، کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن تقصیر یعنی بال کاٹنے والا جو حاجی ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود نے تقصیر کیا ہو اپنا، اس کے بعد پھر دوسرے کسی حاجی کے بال کاٹ سکتا ہے، تقصیر کر سکتا ہے۔ جیسے ہی تقصیر انجام دیتے ہیں یعنی بال کاٹتے ہیں تو جتنی پابندیاں ہیں عمرہ تمتع میں وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتی ہے، لیکن عمرہ مفردہ میں عورت والی جو شرط تھی طواف النساء تک باقی رہتی ہے۔ جیسے ہی عمرہ مفردہ کرنے والا طواف النساء انجام دیتا ہے اور طواف النساء کی نماز 2 رکعت ادا کرتا ہے، پھر جا کے یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ سعی شروع کریں گے تو درمیان میں آپ کو پانی کے کولر بھی نظر آئیں گے، آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس حجاج کرام کے اذہان میں یہ بات ضرور آئے گی کہ سعی جو چکر کاٹے جاتے ہیں بھاگتے ہوئے کرنا چاہیے یا آہستہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، مستحب ہے جیسے ہی آپ سعی شروع کریں گے تو درمیان میں تھوڑی سی جگہ آپ کو ایسے ملے گی، وہاں مردوں کے لیے تھوڑی سی اپنی اسپیڈ بڑھانی ہوتی ہے، دوڑنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آہستہ آہستہ آپ لوگ سعی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے ہی یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو مروہ کی پہاڑی پہ تقصیر کرنا ہوتا ہے۔ تقصیر کے بعد حج اسلام کا پہلا حصہ عمرہ تمتع مکمل ہو جاتا ہے۔ تقصیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہیں پہ مروہ کی پہاڑی پہ کر لیں، بلکہ اپنے ہوٹل میں بھی آ کے کر سکتے ہیں اور کسی مقام میں بھی جا کے تقصیر کر سکتے ہیں۔ تقصیر نام ہے سر، داڑھی یا مونچھ کو کاٹنے کا، البتہ اس کی مقدار معین نہیں ہے کتنا کاٹا جائے، بس اتنا کاٹا جائے کہ یہ کہا جائے کہ سر کے بال کچھ کاٹ چکے ہیں یا مونچھوں کے بال کچھ کاٹ چکے ہیں یا داڑھی کے کچھ بال کاٹ چکے ہیں۔ لیکن خواتین اس بات کا خاص خیال رکھیں، اگر آپ مروہ پر تقصیر کرنا چاہتی ہیں تو پردے کا خاص خیال رکھیں۔ اگر پردے کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے ہوٹل میں آ کے تقصیر کر لیں۔ بعض فقہا کے نزدیک تقصیر ناخن سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ سعید علی سستانی اسے کافی نہیں سمجھتے، احتیاط واجب کی بنا پر۔ حجاج کرام اس بات کا خاص خیال رکھیں، سعی شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ تقصیر کریں گے تو بھی تقصیر کی نیت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختصر سے مختصر کر کے آپ کو حج کے مسائل کو پیش کریں۔ اس وجہ سے بہت سارے مستحبات کو ہم نے ذکر نہیں کیے ہیں، دعاؤں کا ذکر آیا ہوا ہے جو کہ مختلف کتابوں سے آپ کو ملے گا۔ البتہ ہم یہاں ایک مستحب کو ضرور بیان کریں گے۔ سعی کرنے سے پہلے حجر اسود کو چومنا مستحب ہے، ہاتھ لگا کے جسم پر مس کرنا تبرکاً ثواب ہے۔ ناظرین کرام، حج ایک مقدس اور اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، عمرہ تمتع آپ کا مکمل ہو گیا، جو کہ حج تمتع کا پہلا حصہ تھا۔ حج تمتع باقی ہے، انشاءاللہ ان کے مسائل بھی دیگر دروس میں ذکر کریں گے، لیکن جب تک حج تمتع انجام نہیں دیتے ہیں تب تک حاجی پر چند چیزیں حرام ہوتی ہیں، حرام ہے۔ ان میں سب سے پہلے عمرہ مفردہ انجام دینا، دوسرا سر کو گنجا کرنا،
تیسرا مکہ سے باہر جانا، چوتھا حرم سے درخت یا گھاس کو اکھاڑنا، پانچواں شکار کرنا۔ یہ تمام چیزیں حرام ہے حاجی پر، ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں۔ حج اسلام کا دوسرا حصہ حج تمتع ہے، جس میں 13 قسم کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ سے احرام باندھنا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، منی میں بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، سر منڈوانا ہے، یا بعض کو تقصیر بھی ہے جنہوں نے پہلے حج کر چکے۔ 11ویں اور 12ویں رات منی میں گزارنا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو ساتھ کنکر مارنا ہے۔ مکہ پہنچ کر طواف زیارت کرنا ہے، نماز طواف پڑھنا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، طواف النساء کرنا ہے، نماز طواف النساء پڑھنا ہے۔ ان تمام اعمال کی انشاءاللہ تفصیل ہم دوسرے دروس میں بتائیں گے۔ اگر کسی حاجی کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اولاً تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کوئی معلم ضرور ہوگا، ان سے رابطہ کریں۔ اگر ہماری خدمات آپ لوگوں کو چاہیے تو ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، واٹس ایپ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔